علیکم۔ ایک یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعبیر بے کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کے تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اتھر سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اسے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بیٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم مہمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن بڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تنقید اور سخت مزاج، بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث میں رسالت ہونے کے بعد 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو لوگ پورے جزیرۃ العرب سے مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں آپ نے بھی 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی عرصہ میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد
उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामीर के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो मुझे जानती नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही है। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक़्फ़ा हुआ तो हज़रत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फर्जंदाने कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला की मौज़त और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो तुम दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा के जिल्लत और बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ इन दो फर्ज़ा वाक़यात के साथ शुरू किया था। आप पर करोड़ सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और ज़लालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।